ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کرے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ اب وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو میں دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کا آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے۔ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے۔ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، چونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا،
اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے. تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا. میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا. تو دلچسپی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ. جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہیں بھائی نماز کے لیے. ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتا. مختلف باتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کر جائے. اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے. فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا. سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے. حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا. کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. تیسرے سے کہا تو بھی سنا. کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں، یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا، بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا، مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا، اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا. اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری. تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے. کہاں سے آئی صحابہ کی؟ تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا. تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے، خواب کو سمجھیں. میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں حضور جلوے. اور ایک بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے. اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا. ظاہری. میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے. کہا حضور آپ بتائیں. آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے. جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، تو اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت. یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے. اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے. نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے. اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے. بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. عبد الرحمان،
اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہے نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں۔ لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا، قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے، کدھر ہے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں، نبی کرے، پیغمبر کریں، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا، جنہیں تو نے گمراہ کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں تو ابوبکر صدیق کے راستے پہ چلا، ہمیں تو عمر فاروق کے راستے پہ چلا، عثمان غنی، مولا علی اور جناب ابو ہریرہ کے راستے پہ چلا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے نا، فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اگر گھر میں جنات ہوں، کوئی آسیب ہوں، اور یہ وہ والا تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک 100 چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں 100 تھوڑی ہے، میری نظر سے پڑھو تو 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے، 1000 سے منع کیا ہے، اور 1000 قسم کی نصیحتیں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلا لفظ ہی جب کوئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا، بہت بڑا عالم، فاضل، بہت بڑا محدث، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ
جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہی ہدایت دے گا تو پھر جو گناہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا، ڈرنے والا دل دیا۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے، اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں؟ کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13، یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی، اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں، اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی، تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے۔ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح